امام بخاری نے فیصلہ کیا کہ نیشا پور میں جا کے مدرسہ بناتا ہوں۔ امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، فرماتے ہیں جب نیشا پور امام بخاری آئے تو اتنا بڑا استقبال ہوا کہ میں نے اتنا بڑا استقبال دیکھا نہیں کبھی۔ امام بخاری نے وہاں مدرسہ بنایا، ہزاروں طالب علم آنے لگے، لیکن ایک منہ دیکھ دیکھ کے بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا۔ شروع میں بڑے ذوق سے لوگ آتے ہیں، پھر انہیں کمزوریاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بچے سالن نہیں کھاتے، 4 دن ایک ہی روز کھانا پڑے، پھر آہستہ آہستہ فرینڈ پہ بیٹھنے والے اینڈ پہ بیٹھنے لگ جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے۔ امام بخاری کے خلاف سازشیں ہونے لگی۔ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن پاک کے بعد وہ کتاب لکھی جسے امت نے سب سے صحیح کتاب بیان کیا۔ امام بخاری کے خلاف لوگ اتنے ہوئے، بادشاہ کو جا کے شکایتیں لگائیں، اور بادشاہ نے کہا آج کے بعد کوئی بخاری کے مدرسے میں درس میں حدیث پڑھنے نہ جائے۔ امام مسلم کہتے ہیں اتنا بڑا استقبال بھی میں نے دیکھا، اتنا بڑا استقبال میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ حال بھی میں نے دیکھا کہ امام بخاری پڑھانے والے تھے اور میں اکیلا پڑھنے والا تھا۔ ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ کدھر گئے عشق کے دعوے، کدھر گئے وفا کے جذبے، کدھر گئے وہ غلامی کی باتیں، کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، تا دم آخری وفا کریں گے۔ چلے جاتے ہیں لوگ، معیار بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، کہانیاں بنا لیتے ہیں، ذہن بنا لیتے ہیں۔ امام بخاری نے نیشا پور چھوڑ کر ارادہ کیا کہ میں بخارا چلا جاؤں، اپنے شہر۔ سنو یہ درد کی داستان ہے لوگوں، سنو، اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا نام جپتی ہے دنیا۔ امام بخاری بخارا آئے، پھر بڑا استقبال ہوا، پھر بہت بڑا مدرسہ بن گیا۔ یہ وہ بندہ ہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسے میرا سلام کہنا۔ یہ وہ شخص ہے کہ شیخ ابو زید کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی تو حضور نے فرمایا مجھے کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، میں لفظوں پہ بھاری جاؤں، سونے آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا بخاری شریف پڑھا کرو، وہ میری کتاب ہے۔ جن کی لکھی کتاب کو میرے محبوب کہے میری کتاب ہے۔ بخارے میں بڑا استقبال ہوا، لیکن پھر بخارے کے سربراہ نے کہا، سردار نے کہا، خالد بن زہلی جو امیر تھا بخارے کا، امام بخاری کا تو خیال تھا میں اپنے شہر آ گیا ہوں، اس نے کہا جی میرے بچے کو گھر آ کے پڑھایا کریں۔ آپ فرمانے لگے یہ نبی پاک کی حدیث ہے، میں نے رسوا نہیں کر سکتا، جہاں سارے لوگ بیٹھتے ہیں تیرا بچہ بھی وہاں بیٹھے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگ کس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اپنا بچہ بھیج دوں گا، پر جس وقت میرا بچہ کلاس میں ہو اور کوئی بھی نہ ہو، اکیلا ہو میرا بچہ۔ امام بخاری فرمانے لگے اگر کوئی اور آ کے کہے کہ میں نے بھی حضور کی حدیث سنی ہے تو میں کیسے منع کروں؟ ساروں کے بیچ بیٹھ کے پڑھے، یہ حضور کے دین کا فیض ہے، یہ بڑا وسیع ہے، جو آئے گا ملے گا۔ اس نے آپ کے خلاف فتوے لینے شروع کر دیے۔ ہاں جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ فتوے لینے شروع کر دیے، امام بخاری کے خلاف سازش ہوئی، حکم ہوا کہ بخاری تو بخارا چھوڑ جا، یعنی اپنے وطن سے نکل جا۔ اپنے وطن میں بے وطن ہو گئے امام بخاری۔ نیشا پور والوں نے نکالا تو بخارا آئے، اس نے حکم دیا تو امام بخاری بخارا سے نکلے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لے سجنا اساں توڑ نہیں بائی، اساں جان دیتی رات تیرے، ارادہ کیا سمرقند جا کے ڈیرا لگاتا ہوں۔ حضور کی حدیثیں تو پڑھنی سننی ہے نا یارو، بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں کئی دفعہ دیندار لوگ، بڑی اپنے بھی کئی دفعہ اپنے بھی شکایت کر دیتے ہیں، اپنے بھی پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ اب یقین کریں کئی دفعہ دل کرتا ہے یار سارے باتیں کرتے تیری نہیں بنتی تھی، تو نہ کرتا۔ ایک عالم کہا کرتے تھے ایک دفعہ کہ کسی ماں کے بیٹے نے ماں کو تانا دے دیا تو ماں رو پڑی اور کہنے لگی پتر درانیاں کہ نہیں تے بندہ سی، ننانا کہ نہیں تے بندہ سی، تو میرا اپنا سیں۔ اور یہ اپنے کئی دفعہ اس طرح کی بات کرتے کہ وہ کانوں سے ٹکرا کے نہیں گزرتی، وہ تیزاب کی طرح رک جاتی ہے، چھلنی ہو جاتا ہے وجود کے۔ یہ اس نے کہا ہے، اس نے
میرے اپنے نے امام بخاری بخارا سے روتے ہوئے نکلے، سمرقند جاتا ہوں، پتہ چلا کہ سمرقند جانے سے پہلے ہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھو ان کے اپنوں نے نہیں رکھا، پتہ نہیں کیا حال ہے۔ امام بخاری رستے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی خرتنگ، وہاں رک گئے۔ سنو یارو، پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات سنا رہا ہوں جو اس ہمت کو سب سے قیمتی کتاب دے گیا۔ امام بخاری خرتنگ میں تھے، 62 سال عمر، سفید داڑھی، رو پڑے، اللہ میں نے ساری زندگی تیرے نبی کی حدیثیں جمع کی ہیں، اے میرے مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر بخاری پر تنگ ہو گئی ہے، میرے اوپر رحم کر دے۔ امام بخاری نے وہاں دعا فرمائی، دوپہر کو دعا فرمائی، شام کو بیمار ہوئے، رات کو وصال ہو گیا۔ لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی، اساں توڑ نہیں پائی تے جان دیتی رات تیرے، مجھے کہہ لینے دیں، مجھے کہہ لینے دیں، مجھے کہہ لینے دیں، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے کتے آندے گل ٹلی ہو، او بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی، پھر پہ جانی تھر تھلی ہو، اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے رات کو خواب دیکھا کہ نبی پاک صحابہ سمیت کھڑے ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے، میں نے اس کی سنیا میں قربان جاؤں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو فرمایا بخاری آ رہا ہے، بخاری آ رہا ہے۔ دنیا والے بھول جائیں پر جن کی بندہ نوکری کرے وہ کیسے بھول جائیں؟ اور ویسے بھی اگر مالک کو پتہ ہو نا میرا خادم ٹھیک ہے، مالک اور غلام کا تعلق مضبوط ہو تو دنیا جو مرضی کہتی پھرے۔ میرا آپ سے مشورہ ہے کبھی بھی دین کے لیے کچھ کرو تو بندوں سے نام نیکی کی امید نہ رکھنا، اگر آپ کو اجر لینا ہے تو رب رسول اجر عطا کریں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اٹھ کے دیکھا، میں نے اٹھ کے صبح پتہ کیا تو وہ وہی وقت تھا جب مجھے حضور کی زیارت ہوئی جس وقت امام بخاری کا انتقال ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کو دفن کیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی، لوگ تبرکن مٹی لے جانے لگے، سمرقند کے لوگ بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، سارے کٹھے ہو کے امام بخاری کی قبر پہ گئے تو اللہ نے بارش عطا فرما۔ اتنا بڑا آدمی لیکن بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی۔ دو باتیں آپ نے اس گفتگو سے یاد رکھنی ہے، ایک تو بندوں سے اجر کی امید نہ رکھے، یہ چھوڑ دے کہ بندے واہ واہ کریں گے تو میں نے کام کرنا۔ آپ غریب کی مدد بھی کریں، آپ نیکی بھی کریں، آپ خیر بھی کریں، اداروں سے، مسجدوں سے، مدارس سے بھی پیار کریں، لیکن واہ واہ کی توقع بندوں سے، اور اگر رب و رسول نے ایک دفعہ بھی واہ واہ کر دی نا تو پھر واہ بلے بن جائے گی، پھر کیا بات ہے۔ اور ویسے بھی جڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں او نہ چڑھن اونچائیاں، وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ اجر اللہ رسول سے امید، اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ سونا وہی ہے جو سونے کی باتیں کرتا ہے، میٹھی بات اسی کی ہے جو مدینے والے کی حدیث بیان کرتا ہے۔ سرکار کی باتیں یاد رکھیں، سرکار کی باتیں کریں۔ یہ تلخ وقت چل رہا ہے، کڑوا وقت ہے، پر یارو باتیں میرے نبی کی یاد کرو، ان میں بڑا ہی مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری کے درجے بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو، حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تو بلے شاہ تو آسمانی اڑدیاں ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے،
پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے؟ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا۔ تو صلاح الدین ایوبی حضور سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ حضور کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلے کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے، اپنی دعائیں کے تعلق کو مضبوط کرے۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے نا خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت میں بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ تو کیا سمجھتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم بہت کا؟ آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم، اور عجیب فلسفہ ہے نا۔ کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلے تو کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا۔ نماز کے لیے کہا تو کہتا ٹھیک نہیں، دعوت کے لیے کہا تو کہتا میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں۔ ماننا ٹھیک نہیں۔ رب تو فرماتا ہے کہ جب تو مسجد میں آئے تو زینت اختیار کر کے آ، خوب ذوق سے دعا مانگے، خوب شوق سے نماز پڑھیں، خوب استغفار کا مزاج بنائیں۔ آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے۔ ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا، پر گھر کے اندر نفل پڑھے نبی پاک، اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا۔ ہمارے ہاں انسان چونکہ انسانوں سے مل کے زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو درجوں کے تعلق سے فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو باپ بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بھائی بنایا تو کسی کو بڑا بھائی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجوں کے تعلق سے فضیلت دی، استاد بنا دیے، بزرگ بنا دیے، عالم بنا دیے، اللہ نے فضیلت دی۔ ایک فضیلت وہ ہے جو اللہ نے دی، اور کچھ خیال لوگوں کا اپنا ہے کہ مجھے فضیلت ملنی چاہیے، میرا اعزاز ہونا چاہیے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان اس ارادے کی بنیاد پر کمزور ہو جاتا ہے، ایسی حرکات بھی کر جاتا ہے جس پر اس کا دل اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، لیکن اسے شہرت چاہیے ہوتی ہے، وہ بھاگتا پھرتا ہے۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ مقصود چونکہ شہرت ہوتی ہے، مقصود چونکہ دنیا داری ہوتی ہے، تو پھر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، وہ زبردستی عزت مانگنا، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، اور خیال کرنا۔ مطلب دو قسم کے داماد ہوتے ہیں،
ایک داماد وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ پھڈا بہت زیادہ ڈالتا ہے، چائے بھی لیٹ ملے تو شور کرتا ہے، تب وہ سسر جو ہے وہ اپنے بچوں کو اگر کسی موقع پر اس صاحب نے آنا ہو تو بٹھا کر کے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ مہربانی کرنا اس شریر کا ذرا خیال رکھنا، 2 دن گزر جائیں بیاہ کے یا کسی اور تقریب کے، ذرا سکون رہے گا، اس کا خیال رکھنا۔ دوسرا جو ہے وہ نفیس آدمی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ روٹی گھر بھی ملتی ہے، یہاں میں مہمان آیا ہوں، تو اب اس کے رشتہ دار وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی خیر ہے، یہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جناب میں نے ہر چیز کھینچ کے رکھی ہوئی ہے، میں جاتا ہوں تو سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی آپ کے شر سے بچ رہے ہیں لوگ، آپ جو اذیت دیتے ہیں اس سے بچ رہے ہیں، آپ کو عزت نہیں دے رہے۔ عزت تو وہ دوسرے کو مل رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ تکلیف نہیں دے رہا۔ تو ہم نے عزت کے حصول کے لیے، شہرت کے حصول کے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ بہت ساری جگہوں پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی شاید منت کرے گا اور شاید یہ ہاتھ باندھے گا کہ مہربانی کرو میرا بھی نام لے لو کسی طریقے سے، اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ بیماری لگ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر، علمی طور پر قوت بخشی ہوئی ہے، اعزاز دیا ہے، لیکن وہ اس خوف کا شکار ہے کہ میری عزت نہیں ہے، کچھ 4 بندے میرا نام لے لیتے نا۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کو یاد رکھیں، نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ جس رستے پہ چل رہا ہے نا کہ میں یہ کام بھی کروں تاکہ میرا نام ہو جائے، یہ کام بھی کروں میرا نام ہو جائے، فلانا بھی کروں تو میرا نام ہو جائے، چونکہ مقصود نام ہے، اس نے لباس پہن لیا ہے شہرت کا، ارادہ کر لیا ہے شہرت کا۔ معنی یہ کہ اس نے اپنے اوپر طاری کر لی ہے، جس طرح لباس پورے وجود پہ ڈھانپ لیتا ہے اس طرح اس نے شہرت اپنے اوپر طاری کر لیا، تو پھر رب اسے رسوا کر دے۔ دیکھیں میں آج جو بات خاص کر کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ دینداروں کو ضرورت ہوتی ہے بچنے کی۔ ایک بندہ اس نے حج کیا ہی نہیں تو اس نے حفاظت کیا کرنی، لیکن جس نے حج کیا ہے اس نے اپنے حج کی حفاظت بھی کرنی۔ ایک صاحب یہ ہیں کہ جنہوں نے دین کا نام لیا ہی نہیں، اور ایک وہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں باشرہ ہوں، میں امامے والا ہوں، میں داڑھی والا ہوں، میں کرتے والا ہوں، میں فلاں صاحب ہوں۔ تو آپ بجائے اس کے کہ بغیر داڑھی والے پر طنز کر رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، ان چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی۔ دیندار لوگوں کی تو اب ساری چیزیں اس طرح ہائی لائٹ ہونے لگی ہیں، دکھاوا ہونے لگا، یعنی دعا مانگ رہے ہیں تو فوٹو الگ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو فوٹو الگ ہے، یعنی آنسو کسی شخص کے آ گئے، کسی شیخ کے، کسی پیر صاحب کے، تو وہ آنسوؤں پر فوکس کر کے لوگوں نے اس کو بھی بیچا میڈیا پہ، فلانا آدمی رو پڑا، فلانے آدمی نے رلا دیا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے بندے کا، اب اس کو بھی فار سیل کریں گے، اس کو بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک صاحب بیٹھ کر بڑے زور سے رو رہے تھے، لوگوں کے بیچ اللہ کو منا رہے تھے، درد کی بات کر رہے تھے، سوز کی بات کر رہے تھے، اللہ معاف کر دے، اور تڑپ رہے تھے، اور مجمع بڑا تھا اور ہر آدمی پلٹ پلٹ کے انہی کی جانب دیکھتا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج جلال نہیں فرمایا، آج پیار فرمایا۔ اس کے قریب گئے، جب وہ فارغ ہو گیا اس کو تھپکی دی، فرمانے لگے یہ جو تم نے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے کیا ہے نا، اور تیری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی ہے، یہ 2 قطرے آنسوؤں کے تو اکیلے میں بیٹھ کے بہا دیتا تو رب تیرے اوپر خاص رحمت کا نزول فرما دے۔ وہ ضروری ہے کہ یہاں جو ہے تو نے بتانا ہے کہ میں بڑا مطلب عاشق رسول ہوں اور میں نے جناب بڑے آنسو بہائے ہیں نعت شریف پہ، آ جائے، رونا تو آ گیا، کنٹرول نہیں ہے، وہ تو آ گیا۔ اور اب تو باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے نے بھی رونا ہے اور سننے والے نے بھی رونا ہے۔ نہ کریں یہ کام۔ اگر آپ کا مزاج دکھاوے کا بن جائے گا، آپ کی طبیعت دکھاوے کی بن جائے گی، ذہن دکھاوے کا بن جائے گا، پھر آپ تنگ ہوں گے۔ بڑی عبادت کرتے تھے امام بخاری، رمضان شریف میں اپنے لوگوں کو جمع کرتے، کہتے ہو میں تمہیں نماز پڑھاؤں، تو رمضان شریف میں نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں 20 آیات کی تلاوت فرماتے، 3 دن کے اندر قرآن پاک ختم کرتے، عبادت کرتے۔ یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا مصلی سے رشتہ بڑا مضبوط تھا،
ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے علم اس لیے پڑھا ہے کہ زیادہ باتیں پڑھیں گے تو زیادہ لوگوں کو سنائیں گے، زیادہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگائیں گے، اس طرح نہیں، بلکہ مصلح سے تعلق ان لوگوں کا مضبوط تھا۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو زنبور آ گئی، بھیڑ آ گئی، سمجھ لیں بچھو آ گیا، وہ کرتے میں گھس گیا، اس نے 17 جگہ پہ 17 جگہ پہ امام بخاری کو ڈنگ مارا، زخم ہو گئے، لیکن نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد تسلی سے بیٹھے تو شاگرد سے کہنے لگے ذرا دیکھنا پشت پہ کیا ہے۔ آپ یقین کریں ہماری نمازیں تو ہیں پر سکون والی نہیں، مزے والی نہیں۔ وہ موبائل ہے، وہ سائلنٹ پہ لگا ہوا ہے، اور نماز کے بعد اس طرح سے لوگ موبائل کھولتے ہیں جیسے قبولیت کا کوئی میسج نہیں معاذ اللہ آ گیا کہ دیکھ لو قبول ہو گئی ہے۔ اتنی جلدی ہے، کوئی ٹھہراؤ نہیں، اطمینان قلب بھی نہیں، قرار حاصل کرے۔ پڑھنی تو ہے، اور مزہ لے کے کیوں نہ پڑھی، سکون سے کیوں نہ پڑھی۔ کہا ذرا دیکھنا میری پشت پہ کیا ہے۔ تو شاگرد کہتے ہیں جب ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کمر سے کپڑا اٹھایا 17 جگہ پہ زخم بنے ہوئے تھے، تو عرض کی حضور جب اس نے ڈانگ مارا تھا تو آپ، یہ تو بڑا سخت زخم ہے، آپ نے توجہ نہیں کی۔ اور میں نے ایک سورت شروع کر لی تھی نماز میں تو دل نہیں کرتا تھا سورت چھوڑوں، میں نے پوری کر کے رکوع کیا ہے۔ تو امام بخاری کی دلچسپی، پھر سیرت اور کردار، آپ لاکھوں حدیثیں جانیں اور آپ کہیں مجھے بڑا کچھ آتا ہے لیکن آپ کا عمل صفر ہو، نہ اخلاق ہو، نہ سخاوت ہو، نہ دیانت ہو، تو اس کا ذائقہ کیا رہا؟ یہ تو پھر طوطے کتنا، طوطے کو بھی لفظ یاد کرا دیے جائیں تو وہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ نے کردار عطا فرمایا تھا، سیرت۔ آپ فرمایا کرتے تھے ایک گناہ میں نے نہیں کیا اور مجھے امید ہے اللہ سے جب میں ملاقات کروں گا تو رب اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہیں کرے گا۔ جناب وہ کون سا؟ فرمانے لگے میں نے رب کریم کے کسی بندے کی کبھی غیبت نہیں کی، اس کی پشت کے پیچھے بیٹھ کر کبھی اس کی چغلی، یہ بڑا میلا کچیلا کام ہے، میلا کچیلا، آپ یقین کریں۔ اور اس طرح بندے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حمایتی بن جاتے ہیں، لیکن مختصر ٹائم کے لیے، یہ میرے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کسی بندے کے خلاف تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اور بہت سارے لوگوں کو نا یہ بڑا کام آتا ہے، یہ کام وہ کرتے ہیں انہیں کام آتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے خلاف میں بات کروں گا تو یہ بندہ راضی ہوگا، اس کا کون مخالف ہے۔ وہ تھوڑی بات چھیڑی، اس نے بھی چھیڑی، پھر جرانہ لگ گیا۔ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کسی کے خلاف باتیں کرتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے خلاف شروع کرے گا، وہ آپ کو استعمال کرے گا، ٹیشو پیپر سے زیادہ آپ کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ بنائیں، مثبت رہیں، آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور غیبت چونکہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے تو آپ کے اندر یا آپ کے ذہن کو بڑا خراب کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا، بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا، وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے۔ ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے لیکن وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں میں، بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں، بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا، میری ساری کمائی تو نے ضائع کر دی۔ والد بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیماریوں کی، پریشانیوں کی، بڑھاپے کی، کمزوریوں کا سبب بیٹے تو ہی بن گیا، یہ ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو جائیں تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے، صحت بھی ٹھیک ہو جائے، میں زیادہ دیر جوان رہ سکوں۔ ناراض ہوتے ہیں ماں باپ، اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے، ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں، لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ پورا روئیں نہ رونے والا منہ ہی بن جائے تو اماں تو نرم ہی نرم ہے، جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے،
وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں. وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. اس لیے پہلے تولو پھر بولو. خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات وارثہ مان کری نہ وارثاں دا، کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے. اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. بعض اوقات تم بات کرتے ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا. مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے. بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کار نہ گزرے. تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے. کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے. ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے. اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے. یہ مطلب ہے. ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ. اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے، وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا، وہ شہداء میں افضل ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے. اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا. جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے. ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے. جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے. یہ کرتے ہیں ہم، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں. برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام. اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں. کیا کریں، گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے. چھوٹا ہے، چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں. مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے. ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا، تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے. بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے. دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو، تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ مسکراتا ہے اللہ، یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے۔ فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بنتا ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی۔ مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں۔ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے، اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ یا اللہ۔ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ۔ تو نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے، بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا؟ آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے، تو جتنا مرضی لگاؤ۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے، اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دعا سو لے کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے دو گرے میرے عر کے انفعال کے، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیے۔ سنو نا حضور اس استغفار کو اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں۔ کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے۔ درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو،
اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا۔ اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہ گار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا، اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا، فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہ گار آ کے توبہ کرتا۔ گناہ گاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں، ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے۔ لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کارآمد نہیں ہوتا، پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا۔ خدا را خیال کریں، دنیا روٹتی ہے تو روٹھ جائے، رب رسول ناراض نہ ہونے پائیں، اس کا خیال کریں۔ حضور فرماتے ہیں وہ مسکراتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ ہم نا گناہ گاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے، لیکن بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی فتویٰ دینے میں۔ اور یہ فتویٰ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا، یہ میری طرح کے آپ کی طرح کے ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے جیب میں فتوے ڈالے ہوئے ہیں۔ بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے،
کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں، لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے، اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے۔ وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا، آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا۔ حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا، تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی، دنیا داری کر رہا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے، اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے پورے خرچے دے رہا ہے۔ تو میں نے وہی اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا، بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے۔ میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے، اور پاس بوتل بھی پڑی ہے، جانے شراب ہے۔ کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کشتی آ رہی تھی دریا میں، وہ ہجکو لے کھائے، کشتی میں 4-5 لوگ تھے، وہ دریا میں ڈوبنے لگے۔ وہ آدمی تیزی سے اٹھا، دریا میں چھلانگ لگائی، پہلے ایک کو نکالا، پھر دوسرا نکالا، پھر تیسرا نکالا، ایک بندہ رہ گیا۔ کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہ گار سمجھا ہے، میں تو بڑے غلط انداز میں جہاں بیٹھا ہوں، آپ نے جو سوچا، چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے، کرے نا یہ کام، کرے نا یہ کام۔ بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اتنی جلدی فتویٰ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا، میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا، تو دیر نہ کر، چوتھا ڈوب نہ جائے۔ کرتے اس نے چھلانگ لگائی، چوتھا بھی نکال لایا، اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں، یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے۔ ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں، اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے، کسی کا 200 میل ہے۔ ہم صبح سرکہ، کھجوریں، روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں، مسافروں کی نوکری کرتے ہیں، کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی، ان سے بھی مانگی، رب سے بھی مانگی۔ انہوں نے مانگ لی نا بزرگ تھے، پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو۔ ہم ہر وقت بدگمانیاں، وہ فلانا فلانے جرم کرتا تھا، میں اسے اب کیسے نیک مان لوں؟ بھائی اب وہ نمازی ہے، خدا کے گھر آتا جاتا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا۔ سنیں حضور کیا فرماتے ہیں، نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے، فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ مقتول تو کیا، یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا، اور جائے گا اور رب مسکرائے گا، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا، وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی۔ پہلے اس نے کلمہ پڑھا، پھر یہ میدان میں اترا، کافروں سے لڑا، یہ شہید ہوا، رب نے اسے بھی جنت دے دی۔ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں، اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم جلدی میں ہیں، ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے، ہم انتظار نہیں کر رہے، لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں۔ سوچوں کا صاف ہونا، آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے، میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں، وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں۔ اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے۔ کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہیں جی واقعی، یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، گھر میں اس والے کے بارے میں بھی، چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے۔ یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں۔ اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا، میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی ہے۔ آپ جلدی نہ کریں، مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو، نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے، نہ سانسیں چھین رہا ہے، وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے، رہنے بھی دے رہا ہے، تو جب اس نے موقع دیا ہے آپ بھی تھوڑا موقع دیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، دروازے کھولے گا، اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے۔ بدگمانیاں اور پھر بدگمانیوں کا عروج،
اور اس لیول تک جا کے بات کر دینا ہے کہ جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مسکراتا ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں نا ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے، میں نے کچھ لوگوں کو نا پکا، میرے پیارے ہیں، محبت ہے مجھے، تو میں چونکہ آپ میری کلاس ہیں، میں مشاہداتی اور تجرباتی باتیں بھی کر لیتا ہوں، اسی کی روشنی میں کئی دفعہ گفتگو بھی تیار کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے، پکا، آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی زیادہ تنگ ہے۔ آپ یقین کریں بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے جا حصہ لے کے آ، تیرے بھائیوں کی کمائی تو نہیں تیرے ابا کی ہے، لے کے آ۔ وہ بیچاری اس کی منتیں کر رہی ہے، کہتی ہے اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے جا، آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا، میرا دروازہ نہ بند کرو، مہربانی کرو۔ اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ ہی بڑا تنگ ہے، جب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا۔ نہ کریں یہ ظلم، ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں، ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں یہ نکمہ ہے، یہ نکھٹو ہے، یہ کام نہیں کرتا، اس میں فلانا ہے، بے فلانا ہے، بلے میں نے نہیں ساتھ چلنا۔ اظہار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، اظہار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے۔ نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں، ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں، جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں، صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، بخاری مسلم ہے، حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں۔ حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو، تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے۔ ایک صحابی اٹھے فوراً، حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں، فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا، یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، صرف بچوں کا کھانا، یہ نہیں کہ کسی کو دے کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا، صرف بچوں کا کھانا۔ کہتے ہیں گھر گیا، بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے، کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے۔ میں نے کہا بچے سلا دے، صبح ناشتہ کر لیں گے۔ تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی، مہمان جو نبی پاک کا ہے۔ کہا اچھا، آپ ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں۔ کہتے ہیں کھانا لگا دینا کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے۔ اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا، رونا رونا، یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی۔ اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا، تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا، یہ نہیں کہا۔ کہا اٹھ کے نا تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے۔ تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے، اہلیہ اٹھی، کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے، بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی، پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا۔ یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں، اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا، اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے، اللہ بڑا مسکرایا ہے۔ اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ شان ہے صحابہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے، اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں۔ رب مسکرایا ہے، اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور بہن آ کے منت کر رہی ہے کہ بھائی حالات بڑے خراب ہیں، تھوڑی سی مہربانی کر۔ تو کہتے ہیں بہن پردہ ہی ہے بس، کیسے بتاؤں تجھے حالات، تجھے کیا بتاؤں، کام کتنی مشکل سے چلتا ہے، یہ پردہ ہی ہے بس۔
بہرحال اگر تو نے کہا ہے نا 50,000 تو میں زیادہ نہیں کو 20 کو دے دوں گا تجھے، وہ بھی خاصی نیکی کر کے، وہ بھی بتا سکھا کے، رات اماں پہ علیحدہ سے احسان چڑھاؤں گا، ابا پہ علیحدہ سے چڑھاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، سارے علاقے کو ویسے بتاؤں گا۔ اور وہ غریبنی بیچاری 20,000 لے کے گھر گئی ہے، پہ سفارشیں کر رہی ہے کہ مہربانی کرو۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بیوی کو پکڑاتے ہیں، تو دے، اس لیے کہ پھر وزیر اعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گھر میں رہنا، لہذا وہ یہ تو آگے لگ۔ یہ کیا لہجہ ہے آپ کا؟ یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے، کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، الٹے کو خبر۔ اور یہ جو بالکل ہی اپنے ہیں، ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لیے ویسے ہی ضرورت تھی۔ میرے عزیز، رب مسکراتا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو حضور نے نامینیٹ کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی تھے۔ یہ وہ خوبصورت صحابی ہیں جن کے جنازے کو کندھا میرے نبی پاک نے عطا فرمایا، حضور دے کندھا عطا فرمائے، کمال ہو گئی۔ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، حضور نے کندھا دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا، ان کی والدہ رو پڑی، بڑے درد سے روئی، ماں تھی نا۔ ان کی آواز جب حضور تک گئی تو نبی پاک نے فرمایا آنسوؤں کو روک لے، آواز کو کم کر لے، تیرے بیٹے کی تو جب روح پرواز ہوئی ہے تو رب مسکرایا ہے، جس کے آنے پہ رب راضی ہو مسکرا دے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے جانے پر نا رب، وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور، تم پتہ چل جائے گا جب ہم جائیں گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے، اور کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور درویش کہنے لگے بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، اور عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ فرمایا کہ ان کے تو جانے پہ رب کریم، اور حضور نے ایک دعا بھی دی۔ حضرت ابو طلحہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی، فرمایا یا اللہ جب میرا طلحہ ہے نا تو اس سے مسکرا کے بات کرنا، یہ تجھ سے مسکرا کے بات کرے جو تیری شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غائب درجے راضی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں، جو میدان میں ڈٹ کے شہید ہو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق، جو توبہ صحیح کریں سچی کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو نماز کے لیے صفیں بنائے رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، جو جہاد کے لیے صفیں بنائے رب دیکھ کے مسکراتا ہے، جو لوگ صبح پچھلے پہر اٹھ کے عبادت کریں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، اور جو کبھی کبھی بھوکے رہ کے دوسروں پر قربان کر کے اشار کر دیں رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ان سارے کاموں میں سے کسی ایک کام پہ ہمیں بھی لگا دے تاکہ یہ بڑی فضیلت اللہ تعالی ہم گناہگاروں کے حصے میں بھی فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔